چلو سیکھیں قرآن، چلو سیکھیں قرآن۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ، صلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، صلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ، صلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیف حالکم؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ایک بار پھر حاضر ہوں آپ کا بڑا ہی پیارا پروگرام لے کر، جس کا نام ہے آؤ سیکھیں قرآن۔ آؤ سیکھیں قرآن میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اہلا و سہلا مرحبا کہتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ آج ہمارا ماشاءاللہ عز و جل 300واں، جی ہاں 300 ایپیسوڈ نمبر کیا ہے آج؟ 300واں ایپیسوڈ ہے۔ تو ماشاءاللہ عز و جل آپ ہمارے ساتھ ہیں، سیکھ رہے ہیں، تجوید و قرات کے ساتھ قرآن پاک پڑھ رہے ہیں، سیکھ رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں۔ تو اسی طرح سیکھتے رہیں، سیکھتے رہیں، سیکھتے رہیں، ایک وقت آئے گا آپ سکھانے والے بن جائیں گے۔ سبحان اللہ۔ تو پیارے بچے اور مدنی چینل کے ناظرین، آئیے سنتے ہیں درود پاک کی فضیلت۔ فرمان آخری نبی مکی مدنی عربی رسول قرشی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جس کے پاس میرا ذکر ہوا اور اس نے مجھ پر درود پاک نہ پڑھا، تحقیق وہ بدبخت ہو گیا۔ الامان والحفیظ، الامان والحفیظ۔ اللہ پاک ہمیں ایسا نہ بنائے کہ ہمیں پیارے آقا علیہ السلام کا جہاں نامی اس میں گرامی لیا جائے، ہم درود پاک پڑھنے والے بنے۔ اللہ ایسا کرم فرما دے، کہہ دیجئے آمین۔ آمین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہہ دیئے سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ تو پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آئیے بڑھتے اپنے سبق کی طرف۔ سبق کی طرف بڑھنے سے پہلے مل کر دعا بھی پڑھ لیتے ہیں۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، صلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، صلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ۔ اللہم افتح علینا اللہم افتح علینا حکمتک حکمتک وانشر علینا وانشر علینا رحمتک رحمتک یا ذا الجلال والاکرام۔ یا ذا الجلال والاکرام۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ، صلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ تو آئیے بڑھتے ہیں اپنے سبق کی طرف۔ آج ہم سورۃ الملک کی آیت نمبر 22 22ویں آیت پڑھیں گے۔ آپ ہمارے ساتھ رہیں، انشاءاللہ الکریم آپ بھی درست قرآن پاک پڑھنے والے بن جائیں گے۔ آئیے مل کر ایک آواز کے ساتھ کوشش کیجیے گا پڑھنے کی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ افمن یمشی افمن یمشی افمن یمشی افمن یمشی مکبا 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 افمن یمشی مکبا افمن یمشی مکبا علی وجہہ علی وجہہ علی وجہہ علی وجہہ اہدی اہدی افمن یمشی مکبا علی وجہہ اہدی افمن یمشی مکبا علی وجہہ اہدی اہدی امن یمشی اہدی من یمشی امن یمشی من یمشی
غنہ پورا کرنا ہے. امن یمشی. ارحم بھائی نے چھوڑ دیا غنہ. یمشی کا جو مئی کا جو غنہ ہے ادھر بھی ارحم بھائی غنہ کریں گے اور میم مشدد میں غنہ کریں گے. امن یمشی سویاً. امن یمشی سویاً. ارحم بھائی پھر جلدی کی کوشش کریں, غنوں کی مقدار آپ نے پورے کرنی ہے. امن یمشی سویاً. علی صراط مستقیم. علی صراط مستقیم. أهدى من يمشي سويا على صراط مستقيم. ماشاء اللہ بہت زبردست, آپ نے بہت اچھے انداز سے پڑھا, سارے غنے بھی پورے کیے. ایک مرتبہ پھر پڑھتے ہیں. أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى. أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین, آئیے ان کے قواعد سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. افمن, یہ الف نہیں حمزہ ہے, اس کے اوپر زبر آ گیا, یہ حمزہ بن گیا ہے. افا, فا کا مخرج ہے اوپر والے دانتوں کے کنارے, نیچے والے ہونٹ کے تر حصے سے جب لگتے ہیں تو ادا ہوتا ہے فا, ادا ہوتا ہے فا. افمن, نون ساکن کے قاعدوں میں سے قاعدہ, نون ساکن کے بعد یا آ رہا ہے, ادغام یرملون مع الغنہ کا قاعدہ کون سا ہے؟ ادغام یرملون مع الغنہ. جی ہاں, ادغام یرملون مع الغنہ یا ادغام مع الغنہ یہ بھی کہہ سکتے ہیں. یمشی, میم ساکن کا قاعدہ, میم پہ جہاں نون پر سکون آ جائے نون ساکن, جہاں میم پر سکون آ جائے میم ساکن, تو یمشی میں آ گیا میم ساکن کا قاعدہ. میم ساکن بعد شین آ رہا ہے, اظہار شفوی, غنہ نہیں کریں گے, مگر ادغام مع الغنہ میں غنہ ہو رہا تھا. ٹھیک ہے. یمشی, شین ادا ہوتا ہے وسط زبان وسط تعلق سے, جیم شین یا, ٹھیک ہے نا. اور یمشی یا ساکن سے پہلے زیر آ گیا, یا مدہ. اچھا یاد رکھیں, الف مدہ واو مدہ یا مدہ, جب یا مدہ ہو نا, یہ الف مدہ ہو واو مدہ ہو, تو پھر یہ شین یا زیر شی یا مدہ جو ہوگا یہ وسط زبان وسط تعلق سے نہیں نکلے گا. یہ کہاں سے ادا ہوگا؟ جوف دہن, منہ کے خالی حصے سے. جب یا مشدد ہو یا متحرکہ ہو تو یا لین ہو, تو یہ جو یا ہوتی ہیں یا, یہ یا لین یا متحرکہ, تو یہ جو ہوتی ہیں یا مشدہ ہو یا مشدد ہو, تو یہ سب جو ہے کہاں سے ادا ہوں گی؟ وسط زبان وسط تعلق سے. اور یا مدہ آ جائے گا, یا مدہ, تو وہ جو ہے ہمیشہ یاد رکھیں کہاں سے ادا ہوگا؟ جوف دہن سے. کہاں سے ادا ہوگا؟ جوف دہن. جی ہاں, آپ نے یاد رکھنا ہے. مکبن, میم پر پیش ہے, کاف کے نیچے زیر, کاف کو با سے ملانا ہے, کاف کو باریک رکھنا ہے, زبان کی جڑ و تعلق کے سخت حصے سے کاف ادا ہوتا ہے. مکبن علا, تنوین کے بعد عین آیا, اظہار حلقی کا قاعدہ ہوگا, اظہار کریں گے, غنہ نہیں کریں گے. علا, عین حلق کے درمیان والے حصے سے لام پر کھڑا زبر ایک الف کھینچ کر ادا کرنا ہے. اور وجہ ہی, وجہ واو کو جیم سے ملانا ہے, واو پر ہونٹ گول کرنے. اچھا بعض بچے واو کو ادا کرتے ہیں اوپر والے دانتوں کے کنارے, نیچے والے ہونٹ کے تر سے جو فا کا مخرج ہے وہاں سے پڑھتے ہیں وجہ, وجہ, یہ غلط. وجہ کیا پڑھیں گے؟ وجہ ہی. جیم میں قلقلہ ہوتا ہے, حرف قلقلہ 5 ہے. کون کون سے؟ قاف, طا, با, جیم, دال. ان کا مجموعہ ہے قطب جد. کیا مجموعہ ہے؟ قطب جد. گڈ.
وجہہ دونوں ہا خوب ظاہر کریں گے، دوسرے ہا کے نیچے کھڑی زیر بھی ہے اور مد بھی بنی ہوئی ہے، مد منفصل، اس کو 2 ڈھائی الف، 1 الف بھی کھینچ سکتے ہیں، یہ بھی جائز ہے، 2 ڈھائی الف یعنی 4 یا 5 حرکات کھینچیں گے۔ اہدا حمزہ کو ہا سے ملانا ہے، حمزہ اور ہا حلق کے نیچے والے حصے سے، حمزہ اور ہا یہ دونوں حلق کے نیچے والے سے، کہاں سے ادا ہوتے ہیں؟ حلق کے نیچے والے حصے سے۔ اچھا کھڑا زبر، اس کے اوپر آپ مد بھی دیکھ رہے ہیں، کھڑی حرکات جو ہے عرف مدہ قائم مقام ہوتی ہیں۔ اب کھڑے زبر کے بعد مد بھی نظر آ رہی، کیوں کہ آگے جو ہے آپ کو حمزہ نظر آ رہا ہے۔ جب کبھی عرف مدہ کے بعد یا کھڑی حرکات کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں آ جائے تو ہو جاتا ہے مد منفصل، جیسے کھڑی حرکات تھی اس کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں آیا، اسی طرح کھڑی حرکات ہیں اس کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں آیا۔ یہ یا جو ہے نا، یہ یا لکھنے میں آتا ہے، یہاں پڑھنے میں نہیں آئے گا، ٹھیک ہے؟ یہاں لکھنے میں آئے گا، پڑھنے میں نہیں آئے گا، ٹھیک ہے؟ اب یہ ہے، یہ یا خالی ہے، ہم نے اس کو نہیں پڑھنا، اس کو نہیں دیکھنا، ہم نے کھڑی حرکات کے بعد یہ حمزہ کو دیکھنا ہے، ٹھیک؟ تو اس وجہ سے یہ مد منفصل ہو گیا۔ ام من یمشی، ام من میں میم مشدد میں ہمیشہ ایک الف کا غنہ ہوتا ہے۔ ام من جیسے افا من تھا تو یہاں ام من، نون سائی بعد یا، حرف یرملون میں سے آ گیا نون سائی بعد، یہاں ہوگا ادغام مال غنہ، کیا ہوگا؟ ادغام مال غنہ، سب مل کر بولیں کیا ہوگا؟ ادغام مال غنہ۔ اور یمشی میں میم ساکن ہے، میم ساکن کے بعد پھر شین آ گیا، کیا ہوگا؟ اظہار شفوی، کیا ہوگا؟ اظہار شفوی۔ اور یمشی شین وہی ادا ہوتا ہے وسط زمان وسط تعلق سے، اور یا ادا ہوتا ہے وسط زمان وسط تعلق سے، جیم ادا ہوتا ہے وسط زمان وسط تعلق سے، جیم شین یا، ان کو کہتے ہیں عرف شجریہ۔ کیا کہتے ہیں؟ عرف شجریہ۔ اور یمشی کا یا جو ہے یا مدہ ہے، یہ ادا ہوگا جوف دہن، منہ کے خالی حصے سے، یہ آپ نے یاد رکھنا ہے۔ سویین سین کو سیٹی کے ساتھ باریک ادا کریں گے، واؤ کو یا سے ملانا ہے۔ بعض بچے پڑھتے ہیں سویژن، کیا پڑھتے ہیں؟ سویژن نہیں پڑھنا، بچے بھی پڑھتے ہیں بڑے بھی پڑھتے ہیں، سویژن یہ غلط ہے، یہ سویین ہوتا ہے، سویژن نہیں ہوتا، آپ نے یاد رکھنا ہے۔ اچھا سویین تنوین کے بعد آگے عین، کون سا قاعدہ ہوگا؟ اظہار حلقی۔ جب کبھی نون ساکن تنوین کے بعد حرف حلقی میں سے کوئی حرف آئے، اب یہاں پر مکبن علا تھا، یہاں سویین علا ہے، تنوین کے بعد عین، یہاں پر بھی تنوین کے بعد عین، تو یہاں پر بھی اظہار حلقی، یہاں پر بھی اظہار حلقی ہوگا۔ عین کو حلق کے درمیان والے حصے سے، لام پر کھڑا زبر ایک الف کھینچ کے ادا کریں گے۔ صاد موٹے حروف میں سے، حروف مستعلیہ میں سے، اور ایکسٹرا موٹے حروف میں، ایکسٹرا موٹے کا نام ہے حروف مطبقہ۔ کیا کہتے ہیں؟ حروف مطبقہ۔ جی ہاں، وہ ہیں 4، صاد، ضاد، طا، ظا، یہ ایکسٹرا موٹے پڑے جاتے ہیں۔ صرا، را الف زبر را، را کے بعد الف آ رہا ہے، الف سے پہلے زبر آ جائے الف مدہ ہو جاتا ہے، اس کو بھی موٹا کرنا ہے مگر کم موٹا کریں گے۔ صراط طا، سب سے موٹے حروف میں، قرآن کا سب سے موٹا حرف کون سا ہے؟ طا۔ یہ طا جو ہے قرآن پاک کا سب سے موٹا حرف ہے، یہ صفات کے لحاظ سے آپ نے یاد رکھنا ہے۔ طا کے نیچے تنوین ہے، تنوین کو میم سے ملائیں گے، طا کو میم سے ملائے، تنوین کے بعد میم آ جائے نون ساکن تنوین کے بعد تو ادغام مع غنہ ہوتا ہے، یہاں پر بھی ادغام مع غنہ ہوگا، غنہ کریں گے ایک الف کا۔ صراط مستقیم، مستقیم سین باریک رکھیں، تا کو باریک رکھنا ہے۔ بعض بچے پڑھتے ہیں مستقیم، تا کو کی زبر کو کھینچ دیتے ہیں، تو کھینچنا نہیں ہے، مستقیم، مستقیم۔ ماشاءاللہ۔ تا کو باریک کریں گے، قاف کو موٹا کریں گے، قاف زبان کی جڑ تعلق کے نرم حصے سے ادا ہوتا ہے، اور وقف کرنے میں ہو جائے گا مد عارض۔ کیا ہوگا؟ مد عارض۔ گڈ، تو ایک مرتبہ پھر پڑھ لیتے ہیں مل کر۔ افمن یمشی مکبا علی وجہہ اہدی، ومن یمشی مکبا علی وجہہ اہدی امن یمشی سویا علی صراط مستقیم۔ ماشاءاللہ، آواز تھوڑی کم ہو گئی تھی مگر آپ نے پہنچا دیا، گڈ، زبردست۔ تو پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آج ہم نے ہمارے 300ویں ایپیسوڈ میں 300واں پروگرام ہے، جی ہاں آج 300 پروگرام کمپلیٹ ہو گئے ہیں، تو آج ہم نے سورہ ملک کی آیت نمبر 22 پڑھی ہے، تو آپ نے بھی امید اچھے انداز سے سمجھی بھی ہوگی، سیکھی بھی ہوگی، سنی بھی ہوگی۔ اب اس آیت کو میں پڑھوں گا، آپ نے توجہ کے ساتھ سننا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم،
بسم اللہ الرحمن الرحیم افمن یمشی مکبا علی وجہہ اہدی امن یمشی سویا علی صراط مستقیم۔ تو پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آج ہم نے سورۃ الملک کی آیت نمبر 22ویں پڑھی ہے۔ اچھے انداز سے کوشش کی آپ نے بھی، اللہ پاک آپ کو برکتیں دے۔ اچھے انداز سے سیکھنے کی ہمیں بھرپور کوشش بھی کرنی ہے، اور کوشش کرنے کو کیا کہتے ہیں؟ من جدہ، جو کوشش کرتا ہے وہ، تو کوشش آپ نے جاری رکھنی ہے۔ ایک وقت آئے گا آپ اچھے انداز سے پڑھنے میں ضرور کامیاب ہو جائیں گے۔ اور اب ہوگا مقابلہ ٹیم اے اور بی کے درمیان۔ ٹیم بی تیار ہیں؟ دیکھتے ہیں کون مقابلہ جیتتا ہے۔ پہلا سوال ٹیم اے آپ سے، افمن یمشی، فا کا مخرج ہے کیا؟ کون بتائے گا؟ جی سید عفان نے ہاتھ کھڑا کیا ہے اور بلال بھائی نے بھی ہاتھ کھڑا کیا ہے۔ چلیں ہم پوچھتے ہیں، سید عفان آپ بتائیے کہاں سے ادا ہوتا ہے؟ اوپر کے دانتوں کے کنارے اور نچلے ہونٹ کے تر حصے سے۔ اوپر کے دانتوں کے کنارے نچلے ہونٹ کے تر حصے سے کن حروف سے تعلق رکھتا ہے فا؟ حروف شجریہ، حروف لہویہ، حروف نطعیہ، حروف شفویہ، حروف طرفیہ، کون سے حروف؟ نطعیہ۔ نہیں جی بلال بھائی بتا دیں ان کو، آپ بتا دیں۔ حروف شفویہ۔ حروف شفویہ میں سے جواب درست ہو چکا ہے۔ سبحان اللہ، جی آپ کے ساتھی نے جواب دیا ہے، 10 پوائنٹ آپ ہی کو دیے جائیں گے۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ اگلا سوال ہے ٹیم بھی آپ سے، بتائیے افمن کون سا قاعدہ ہے؟ بلال، عبید بھائی نے ہاتھ کھڑا کیا ہے، حسین بھائی کا بھی ہاتھ اوپر ہوا۔ جی عبید بھائی بتا دیجئے۔ ادغام مع الغنہ۔ سوچ لیں۔ جی سوچ لیا؟ سوچ لیا۔ سوچ لیا اور یہی جواب ہے آپ کا؟ جی ادغام مع الغنہ میں غنہ ہوگا نہیں ہوگا؟ ہوگا۔ ایک الف کا، دو الف کا؟ ایک الف کا۔ کیوں ادغام مع الغنہ ہوا یہاں؟ نون ساکن کے بعد حروف ارملون میں سے یا ہے۔ نون ساکن کے بعد حروف ارملون میں سے یا آ رہا ہے، جواب درست دے دیا۔ سبحان اللہ۔ ماشاءاللہ، 10 پوائنٹ ٹیم بی نے بھی حاصل کرنی ہے۔ اگلا سوال ٹیم اے آپ سے ہے، بتائیے افمن یمشی، یمشی میں شین کا مخرج ہے کیا؟ کون بتائے گا؟ ارحم بھائی یاد نہیں آ رہا، ارحم بھائی سوچ رہے ہیں، محمد علی بھائی سوچ رہے ہیں، عبید بھائی نے اور بلال بھائی نے اور سید عفان نے ہاتھ کھڑا کیا۔ جی بلال بھائی بتائیے۔ زبان کے درمیان اور تالوں کے درمیان سے ادا ہوتا ہے۔ زبان کے درمیان اور تالو کے درمیان سے ادا ہوتا ہے، ان کو کیا کہتے ہیں؟ حروف شجریہ۔ حروف شجریہ، جواب درست دے دیا۔ سبحان اللہ۔ حروف شجریہ کتنے ہیں؟ 3، کون کون سے؟ جیم شین یا۔ اور آپ نے جواب درست دے دیا۔ سبحان اللہ۔ اپنی ٹیم کو مزید 10 پوائنٹ دلا دیے۔ اگلا سوال ٹیم بی آپ سے ہے، بتائیے افمن یمشی مکبن علی وجہہ، بتائیے وجہہ پہ کون سا قاعدہ ہے؟ وجہہ پہ کون سا قاعدہ ہے؟ صرف عبید بھائی نے ہاتھ کھڑا کیا ہے۔ جی عبید بھائی بتائیے۔ مد متصل۔ مد متصل، سوچ لیں۔ سوچ لیا۔ سوچ لیا؟ آپ کوئی بتانا چاہے بتائیں۔ مد منفصل۔ مد منفصل، سوچ لیں۔ سوچ لیا اور آپ کا جواب درست ہو چکا ہے۔ اللہ عبید بھائی غلطی ہو گئی ہے، مد متصل نہیں منفصل ہے۔ اللہ، ٹیم بی نے ٹیم بی کے پوائنٹ چلیں گے ٹیم اے کی طرف۔ ٹیم اے کے کتنے پوائنٹ ہو گئے؟ اور ٹیم بی کے ہیں 10 پوائنٹ۔ آخری سوال ٹیم اے سے ہے، دیکھتے ہیں جواب دیتے ہیں یا نہیں۔ علی وجہہ اہدی امن یمشی سویاً، سویاً علی، سویاً پہ کون سا قاعدہ ہے؟ یہ بتائیں گے ہمارے ارحم بھائی۔ ارحم بھائی کو مائک دیجیے گا، یا تو اپنی ٹیم کو جتوائیں گے یا پھر کون سا قاعدہ ہے؟ اظہار حلقی۔ اظہار حلقی، سوچ لیں ارحم بھائی۔ سوچ لیا۔ سوچ لیا ہے اور آپ نے جواب اللہ درست دے دیا ہے۔ سبحان اللہ۔
اور اپنی ٹیم کو مزید 10 پوائنٹ دلا دیے ہیں. کتنے پوائنٹ ہو گئے ٹیم اے کے؟ 40. اور ٹیم بی کے ہیں 10 پوائنٹ. آخری سوال ٹیم بی آپ سے بتائیے، علی صراط مستقیم طیم میں کون سا قاعدہ ہے؟ آپ ہی ہاتھ کھڑا کریں گے. جی ہمارے حسین بھائی کو مائک دیجیے گا، کیا کہہ رہے ہیں؟ ادغام مال گنا. سوچ لیں. سوچ لیے. اور آپ نے جواب بالکل درست دے دیا. سبحان اللہ. مگر آپ کی ٹیم 20 پوائنٹ حاصل کر چکی ہے. 20 پوائنٹ سے آپ کی ٹیم آج کا مقابلہ ہار گئی ہے، اور ٹیم اے 20 پوائنٹ کی لیڈ سے آج کا مقابلہ جیت چکی ہے. سبحان اللہ. ماشاءاللہ، بارک اللہ فیکم. آئیے بڑھتے ہیں حدر اور ترتیل کی طرف. انشاءاللہ ہمارے ساتھ بلال بھائی حدر میں پڑھیں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. افمن یمشی مکبا علی وجہہ اہدی افمن یمشی مکبا علی وجہہ اہدی امن یمشی سویا علی صراط مستقیم. اہدی من یمشی سویا علی صراط مستقیم. افمن یمشی مکبا علی وجہہ اہدی امن یمشی افمن یمشی مکبا علی وجہہ اہدی من یمشی اہدی امن یمشی سویا علی صراط مستقیم. اہدی من یمشی سویا علی صراط مستقیم. ماشاءاللہ. سویاً تھوڑا سا نون سے ہلتا ہوا، تنوین کا نون ہلتا ہوا محسوس ہے، تو آپ نے ہلانا نہیں. ٹھیک ہے، ماشاءاللہ. کہہ دی سبحان اللہ. سبحان اللہ. آئیے اب بڑھتے ہیں ترتیل کی طرف. سید عفان ہمارے ساتھ ترتیل میں پڑھیں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. افمن یمشی مکبا علی وجہہ اہدی افمن یمشی مکبا علی وجہہ اہدی امن یمشی سویا علی صراط مستقیم. اہدی من یمشی سویا علی صراط مستقیم. افمن یمشی مکبا علی وجہہ اہدی افمن یمشی مکبا علی وجہہ اہدی امن یمشی سویا علی صراط مستقیم. اہدی من یمشی سویا
ماشاءاللہ اچھی کوشش کی. اسی طرح کوشش کرتے رہیں گے, سانس بڑھتا رہے گا, بنتا رہے گا اور بہتری آئے گی. کوشش کریں صوت کو, طو کو ان کا موٹا رکھنا ہے آپ نے. اور ماشاءاللہ اچھی کوشش کی. اور کوشش مخارج و صفات کی طرف جتنا آپ زیادہ دھیان دیں گے, جتنا اچھا کوشش کریں گے, قواعد وغیرہ, غنے وغیرہ, مد وغیرہ, ان کو بھی پورا کر کے جائیں. اللہ پاک برکتیں عطا فرمائے. صدق اللہ العظیم. صدق اللہ العظیم. کہہ دیجیے سبحان اللہ. سبحان اللہ. ماشاءاللہ ہمارے ساتھ محمد بلال بھائی نے حدر میں اور ہمارے سید محمد عفان نے ترتیل میں اچھے انداز سے کوشش کی. اللہ پاک انہیں مزید برکتیں عطا فرمائے. آمین. اللہ پاک ہم سب کو اچھے انداز سے قرآن پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. اس کے ساتھ ہمارے پروگرام کا ختم ہوا چاہتا ہے. آپ سے اجازت چاہیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وسلم. چلو سیکھیں قرآن، چلو سیکھیں قرآن، بچوں کا مدنی چینل